محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستو، کیا آپ اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی عظیم مقصد کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں؟ کیا آپ اس مقصد کو پہچاننے کی تڑپ رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے ایمان سے مضبوط تعلق محسوس کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ اپنی روحانی سفر کی ابتدا کر چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ ان طاقتور لوگوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں جو دنیا کی مشکلات اور توجہ کے باوجود اپنی منفرد روحانی راہ کو پہچانتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم 7 بعض نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کے پاس ایک غیر معمولی روحانی تحفہ ہے۔ یہ نشانیاں محض اتفاق نہیں ہیں، بلکہ آپ کی زندگی میں اپنے مقصد کو پہچاننے کے لیے بہت اہم ہیں۔ جب آپ انہیں سنیں گے تو یقیناً اپنے تجربہ پر غور کرتے ہوئے اپنے غیر معمولی سفر کو پہچان جائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی بہترین ہیں۔ تیار رہیے، کیونکہ ان نشانیوں کو سمجھنا آپ کے لیے اور آپ کے اطراف کے لوگوں کے لیے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آئیے آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ آپ اپنے روحانی سفر میں کہاں کھڑے ہیں، اور کیا آپ بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ نمبر 1، کیا آپ اللہ سے وفادار ہیں اور اللہ کی موجودگی کا احساس آپ کو ہر وقت رہتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ پوائنٹ آپ کے لیے ہے۔ میرے پیارے دوستو، وفادار روح ہمیشہ اللہ کی خوشنودی اور قربت کی طلب میں رہتی ہے، اور یہ وفاداری آپ کو گناہوں میں گرنے سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ سے وفاداری کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتی رہتی ہے؟ پیارے دوستو، اور کیسے آپ کے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب اس چھوٹی سی حدیث سے سمجھتے ہیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال وہ ہے جو مستقل کیے جائیں، چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ عبادت میں استقامت مستقل کریں تو اس کا بے حد اثر ہے۔ یہ دل کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اور آزمائش کے خلاف ایک ڈھال کے طور پر کام کرتی ہے، جس سے آپ اپنے ایمان میں مستقل رہتے ہیں۔ آپ عبادت میں سکون پاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہر نماز، ہر تلاوت اور ہر لمحہ ذکر آپ کو اللہ کی رحمت رہنمائی کے قریب تر لاتی ہے۔ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کے لیے عبادت صرف ایک رسم نہیں، بلکہ ایک زندگی بھر کا سفر ہے جو انہیں روحانی طور پر مستقل طور پر بلند کرتی ہے۔ یہی اصل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو روحانی زندگی کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، ایک مومن کی زندگی میں احسان کا تصور مرکز کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ رحم دل اور سخی تھے۔ ہم ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں۔ لہٰذا جو لوگ چن جاتے ہیں وہ دوسروں کی مدد کرنے کی گہری محبت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ دوسروں کی مدد کرنے کی فطری خواہش اکثر ہمدردی اور مہربانی سے پیدا ہوتی ہے، جو اللہ سے جڑے دل والوں میں نظر آتی ہے۔ چاہے یہ صدقہ دینا ہو، مشورہ دینا ہو، یا کسی مشکل لمحے میں کسی کے ساتھ ہونا ہو، آپ فطری طور پر دوسروں کے لیے سکون اور حمایت کا ذریعہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوز خدمت آپ کے روحانی تعلق کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ اسلام کی تعلیمات کو روزمرہ کی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں۔ پہچان دنیاوی انعامات سے نہیں چلتی، بلکہ اللہ کو خوش کرنے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مثال پر عمل کرنے کی مخلص نیت سے چلتی ہے۔
میرے پیارے دوستو، آپ تسلیم کرتے ہیں کہ دوسروں کی خدمت عبادت کی ایک شکل ہے اور آپ اللہ کے انعام کے سوا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے۔ یہ نیت کا خالص ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو، کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ نمبر 3، آزمائش اللہ کی طرف سے امتحان سمجھی جاتی ہے، اور وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے اور ان پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر نیک لوگوں پر، اور پھر ان لوگوں پر جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود کو بہت سی آزمائش اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پاتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہیں، اور ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ آزمائش سزائیں نہیں ہیں بلکہ روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ یہ آپ کے دل کو پاک کرنے، آپ کے صبر کو مضبوط کرنے اور اللہ پر آپ کے انحصار کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہر چیلنج جن کا آپ سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ مالی مشکلات ہو، ذاتی نقصان ہو یا صحت کا مسئلہ، آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور دعا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان امتحان کے ذریعے آپ کا ایمان صاف ہوتا ہے اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ حقیقی طاقت اللہ کی حکمت اور منصوبے پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا آپ کو قیمتی سبق سکھاتا ہے۔ آپ میں استقامت، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، جو ممکن طور پر اسی طرح کی مشکلات سے گزر رہے ہوں۔ بار بار آزمائش کا سامنا کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی صلاحیت کو دیکھتا ہے اور آپ کو کچھ بڑا کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ان امتحان کے ذریعے وہ آپ کو ایک مضبوط مومن بناتا ہے، جو زندگی کی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے اور پھر بھی ایمان میں ثابت قدم رکھتا ہے رہتا ہے۔ یہ استقامت علامت ہے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ مشکلات کا صبر کے ساتھ سامنا کرتے ہیں تو یہ آپ کے اللہ پر اعتماد اور اس کی حکمت اور وقت پر آپ کے غیر متزلزل ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ مشکلات کا سامنا کرنا بھی آسان نہیں ہوتا میرے پیارے عزیز دوستو، لیکن جن لوگوں کا روحانی رجحان ہوتا ہے، ان کے لیے یہ چیلنج اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کے مواقع بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبر اندرونی قوت کو فروغ دیتا ہے۔ آپ اپنے جذبات اور رد عمل کو مینج کرنا سیکھتے ہیں، نا امیدی یا اداسی سے پرہیز کرتے ہیں۔ نفیت کے آگے جھکنے کے بجائے آپ نماز اور ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے ایمان میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ آخرکار مشکلات کے دوران صبر آپ کے اللہ کے منتخب لوگوں میں سے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یہ ایک ایسے دل کی عکاسی کرتی ہے جو ایمان میں جڑا ہوا ہے، اللہ کی رحمت اور انصاف پر پورے اعتماد کے ساتھ۔ نمبر 5، ایک بہت ہی خوبصورت صفحہ ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی زندگی کا، اور وہ ہے بعض روحانی بصیرت۔ یہ اندرونی رہنمائی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو آپ کو بغیر کسی بیرون اثر کے صحیح اور غلط کو پوری طرح سمجھنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ شعور کی ایک بلند سطح ہے جو آپ کے فیصلوں اور اعمالوں کی رہنمائی کرتی ہے اور اکثر آپ کو اسلامی اقتدار کے مطابق انتخاب کی طرف لے جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ بصیرت محض ایک اندرونی احساس نہیں ہے، بلکہ آپ کے ایمان اور اللہ کی رہنمائی پر انحصار کا ایک گہرا تعلق ہے۔
جب آپ مشکل فیصلوں یا اخلاقی مسائل کا سامنا کرتے ہیں تو آپ کا دل فطری طور پر اس راستے کی طرف مائل ہوتا ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ روحانی وجاہت آپ کو گناہ کے اعمال سے بچانے اور سیدھے راستے پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہے، یہاں تک کہ جب آزمائش سامنے آئے، ایسا ہے جیسا اللہ نے آپ کے دل میں ایک روشنی رکھی ہو جو آپ کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ زندگی کے چیلنج کا سامنا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں منعکس ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بصیرت اکثر امن یا بے چینی کے ایک مضبوط احساس کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ کچھ اعمال یا صورتحال پر غور کرتے ہیں، اگر کچھ اسلامی بے چینی محسوس ہوتی ہے جو آپ کو اپنے انتخاب پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ بلند شعور آپ کو اللہ کی طرف سے ملنے والے لطیف اشاروں کو پہچاننے میں بھی مدد دیتا ہے، جیسا آپ کی دعاؤں کے تائز یا آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ آپ کا روحانی بصیرت وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو عبادت، دعا اور غور و فکر کے ذریعے گہرے کرنے کے ساتھ تیز ہو جاتی ہے۔ یہ اندرونی رہنمائی ایک طاقتور اشارہ ہے کہ آپ منتخب لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کی طرف سے خاص طور پر ایک بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پسند کیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، نمبر 6، اگر آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی شدید پیاس ہے، خاص طور پر دین کے علم کی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ منتخب لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ یہ سچائی اور سمجھ بوجھ کی تلاش دنیاوی خواہش سے نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کی گہری روحانی خواہش سے پیدا ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ خواہش کی وہ قسم ہے جو آپ کی قرآن، حدیث یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگیوں کے ذریعے اسلامی تعلیمات اور فیصلوں کو شکل دیتی ہے۔ آپ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ فقر یا علمی برتری بہتری کے لیے نہیں بلکہ حکمت حاصل کرنے، بہتر مسلمان بننے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب آپ کا دل علم کی طرف مائل ہوتا ہے تو یہ اللہ کے فضل کی علامت ہے، کیونکہ علم کے ذریعے ہی حقیقی ایمان اور سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، علم کی مستقل تلاش اکثر آپ کو عاجز کی طرف لے جاتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ سیکھتے ہیں اتنا ہی آپ کو اللہ کی حکمت کی وسعت اور اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ آپ کو روحانی طور پر بڑھنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ علم کی خواہش آپ کو دوسروں کے ساتھ اپنے علم کو بانٹنے کی بھی ترغیب دیتی ہے۔ امت میں فائدہ مند علم پھیلانے کے فرض کو پورا کرتی ہے۔ اس طرح منتخب لوگ دوسروں کے لیے روشنی کے مینار بن جاتے ہیں، انہیں سچائی اور سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتی ہے۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت میں باہمی اتصال کو یوں بیان کیا، مومنین کی مثال ان کی باہمی محبت، ہمدردی اور ہمدل میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک حصہ درد محسوس کرتا ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے چنے ہوئے لوگ دوسروں کی فلاح و بہبود میں حصہ ڈالنے کے لیے آگے آگے رہتے ہیں۔ ان میں معاشرتی ذمہ داری کا مضبوط احساس ہوتا ہے، چاہے یہ آپ کا وقت دین خیراتی مقاصد کے لیے عطیات دینے یا صرف ایک اچھے ہمسایہ ہونے کی صورت میں ہو۔ آپ معاشرت میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ افراد کو متاثر کرے یا وسیع معاشرت کو۔ یہ معاشرتی نقطہ نظر امت میں اتحاد اور ہمدردی کو فروغ دیتا ہے۔ آپ کو اخلاقی فرض محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، چاہے وہ مالی مشکلات یا جذباتی پریشانی کا شکار ہوں، ان کی مدد کریں۔ یہ التزام صرف ہمدردی سے آگے بڑھ کر یہ آپ کے ایمان اور اسلام کی تعلیمات میں جڑ پکڑے ہوئے ہے، ایک عملی پکار ہے۔ یاد رکھیں
جیسے ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، یاد رکھیں ان 7 علامت کو پہچاننا آپ کے ایمان کی شروعات ہے۔ اپنے خصوصی تحفہ کو قبول کریں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں نمو پیدا کرتے رہیں۔ پیارے دوستو، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ہر پریشانی برائی سے محفوظ رکھے۔ پیارے دوستو، اگر گھر میں آپ کے کوئی بیمار ہے تو اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔